صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزت معاف کرنے میں ہے۔ عزت کس چیز میں ہے؟ بدلہ لینے میں عزت۔ یہ حقائق ہے۔ عزت بدلہ لینے، جس نے ایک تھپڑ کے جواب میں دو مارے وہ باعزت نہیں، بلکہ مسند امام احمد بن حنبل پڑھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ کھڑے، میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ ساری دنیا کہتی ہے ہم عزت والے ہیں، ہم عزت والے ہیں، من اعز عبادہ کا یا اللہ، اے اللہ تو بتا تیرے بندوں میں عزت والا کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں رب کریم نے فرمایا اذا قادرا غفارا، جس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہو پھر بھی معاف کر دے وہ بڑی عزت والا ہوا کرتا ہے۔ جو اینٹ کے جواب میں پتھر مار سکتا ہو، جو گولی کے جواب کے اندر 15 گولیاں مار سکتا ہو، لیکن معاف کر دے وہ بڑی عزت والا ہے۔ عزت والا ہے جو معاف کرے۔ حضرت فخر جہاں دہلوی بہت بڑے درویش تھے، سلسلہ عالیہ چشتیہ کا بہت بڑا نام، اور اس صوفی کے آپ حالات پڑھیں تو رب کریم نے بڑا ہی نوازا ہوا تھا۔ دلی کی جامع مسجد کے خطیب، اور ان کی کرامت یہ تھی کہ جو آدمی آ کے سامنے کھڑا ہوتا تھا نا اسے بتانا نہیں پڑتا تھا کہ میرے دل میں کیا ہے، بتانا نہیں پڑتا تھا، سامنے آ کے کھڑا ہوتا تھا تو حضرت ہاتھ اٹھاتے تھے، کہتے تھے اللہ یہ بے اولاد ہے اسے اولاد عطا کر دے۔ دوسرا آ کے کھڑا ہوا، خوشی نہیں ہو رہی آپ کو؟ دوسرا آدمی کھڑا ہوا، دوسرا آدمی، اس نے آ کے کہا دعا کے لیے سامنے کھڑا ہوا تو حضرت کہنے لگے اے اللہ بیمار ہے، وہ کہتا میرے دل میں بات تھی مجھے بتانی نہیں پڑی، اتقوا فراست المؤمن فانہ ینظر بنور اللہ، نبی پاک نے فرمایا مومن کی فراست قلبی سے ڈرا کرو، وہ تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، نور الہی سے میں بیمار ہوں، کہنا نہیں پڑا، حضرت نے دعا کر دی۔ اب جب اجتماع زیادہ ہو گیا، لوگ بڑھ گئے، دلی کی جامع مسجد کے باہر بھی صفیں بچھنے لگی، تو بادشاہ کو ٹینشن ہو گئی کہ یہ مولوی میرے لیے مسئلہ ہی نہ بنا دے کل کو۔ اس نے ایک سازش رچی، ایک طوائف تھی، اس طوائف کو کچھ پیسے دیے، کہنے لگے ایکٹنگ کرنی ہے، کہنے لگی فکر نہ کریں۔ جمعے کا دن تھا، ہزاروں کا مجمع حضرت کے پیچھے جمعہ پڑھنے آیا، حضرت جمعے کی نماز پڑھا کے سیڑھیاں اتر رہے تھے، سائلین کا رش تھا، ادھر بھی لوگ تھے ادھر بھی لوگ، حضرت جا رہے، حضرت نیچے اتر رہے سیڑھیوں سے، دائیں بائیں لوگ ہیں، وہ بی بی آگے بڑھی اور اس طرح اس نے گفتگو شروع کی جیسے بڑا پرانا جاننے والی ہے۔ پتہ کیا لفظ ادا کرتی ہے؟ السلام علیکم، وعلیکم، کیسی طبیعت ہے؟ رات تو پھر آپ آ گئے، ملاقات ہی نہیں ہو سکی، وہ معاف کیجئے گا اس وقت اس لیے آئی ہوں کہ آپ رات کو مجھے کھوٹے سکے دے گئے تھے، کھوٹے سکے، تو میں بازار گئی ہوں تو دکاندار نے لیے نہیں، تو یہ کھوٹے سکے۔ وہ جو دائیں بائیں لوگ تھے نا مد و جزر ہونے لگا، جو پیار میں کچے تھے وہ تڑپنے لگے کہ ہمارا پیر رات کو کہاں ہوتا ہے، ہم نے تو کبھی پوچھا ہی نہیں، ہم تو سمجھتے ہیں حجرے میں ہوتا ہے، یہ رات کو کہاں ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے رات کو؟ جنہ اندر عشق سمایا اونا نہیں پج جانا، سارے ایسے نہیں ہوتے، جنہ اندر عشق سمایا اونا نہیں پج جانا، پاویں سونے ملن ہزارہ آسانی یار بٹاؤنا۔ کچھ تو کھڑے تھے کہنے لگے جو مرضی بھی ہو جائے، جو ہم نے دیکھا وہ دیکھ ہی کوئی نہیں سکتا، کوئی جو مرضی، کچھ مد و جزر کا شکار ہے۔ حالات بدلنے لگے، اب وہ بی بی اس طرح گفتگو کر رہی ہے جیسے بڑی پرانی جاننے والی ہے، کہنے لگی کھوٹے سکے دے گئے تھے، دکاندار نے لیے نہیں۔ حضرت کے چہرے پہ کوئی شکن نہیں آیا، آپ نے اپنا ہاتھ اٹھایا، جیب میں ڈالا، الٹا ہاتھ، پیسے نکالے اور سیدھا ہاتھ اس بی بی کے سر پہ رکھا، کہنے لگے بیٹی فکر والی بات کوئی نہیں، تم مجھ سے اصلی سکے لے جا، جا اصلی سکے لے جا، تیرا کام ہو جائے، اور فکر نہ کرنا، پھر بھی ضرورت پڑے نا تو آ جانا، میں اصلی سکے دے دوں گا۔ یہ لفظ کہہ کے حضرت نیچے اترے تو وہ دوڑی ہوئی آئی، پلٹ کے آئی، پیروں میں بیٹھی، کہنے لگی بابا تو کس مٹی کا بنا ہے، کس نور سے تیری تخلیق ہوئی ہے، کس حسین مزاج کا تو مالک ہے؟ میں وہ بی بی جس کو سارے لوگ گندی نظر سے دیکھتے ہیں معاذ اللہ، اور میں فلاں بادشاہ کے کہنے پر ایکٹنگ کرنے آئی طوائف، اور میں تیرے دروازے پہ تجھے بدنام کرنے آئی ہوں اور تو نے مجھے بیٹی بنا لیا ہے۔ آج تک کسی نے بیٹی نہیں کہا اور تو نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹی، یہ لفظ کہے قدموں میں گری، اٹھ کے حضرت نے سر پہ پھر ہاتھ پھیرا، اٹھی، آنسو پونچھے، نقاب اوڑا، کہنے لگی اب میں دلی والوں کو بتاؤں گی کہ فخر جہاں کی بیٹی کس طرح کی ہوا کرتی ہے، اب بتاؤں گی فخر جہاں کی بیٹی کس طرح کی ہوتی ہے۔ فرمایا میرا مکان اب کسی طوائف کا کوٹھا نہیں رہے گا، میں اسے مسجد بناؤں گی، اب قیامت تک وہاں سے یا درود پڑھا جائے گا یا محمد عربی کے نام کی اذانیں پڑھی جائے گی۔ یہ عزت ہے، یہ وقار ہے۔ بھائی آپ کسی کو معاف کر کے تو عزت لے سکتے ہیں، یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا پکڑ لو اس کو، یہ تمہارے پیر پہ الزام لگانے آئی ہے، پکڑو مارو، یہ بھی کام ہو سکتا تھا، لیکن حضرت نے معاف کیا، معاف کیا۔ امام زین العابدین
میرے مصطفیٰ کریم کے نواسے، امام حسین کا میدان کربلا میں بچ جانے والے اکیلے بیٹے، اور امام زین العابدین فرماتے ہیں میں اگر 1 مہینہ عمرہ کرنے نہ جاؤں تو حجر اسود میری خواب میں آتا ہے اور مجھے آگے کہتا ہے حضور میری آنکھیں ترس گئی ہیں، مجھے دیدار تو کرا جائے، دیدار تو کرا جائے۔ اور حجر اسود جدھر 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 امام صاحب گھما کرتے تھے آپ کے حالات میں لکھا حجر اسود بھی ادھر ادھر جاتا تھا طواف۔ اتنی بڑی شخصیت مسجد نبوی سے نکلے تو ایک آدمی نے گالیاں دینی شروع کر دی۔ حضرت پہلے تیز چلتے تھے، جب وہ گالیاں دینے لگا تو آہستہ ہو گئے، وہ دیتا رہا۔ جب آپ کا گھر آ گیا تو آپ فرمانے لگے بھائی میرا مکان آ گیا ہے، کوئی بات اور کرنی ہو تو کر لے، میرے بچوں نے سن لیا تو تجھ سے ناراض ہوں گے۔ اور پھر وہ شخص کہتا جب یہ لفظ کہے نا تو مجھ پہ سختہ طاری ہو گیا، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت نے کہا کوئی بات کرنی ہو تو کر لے، میرا مکان آ گیا ہے۔ وہ کہتا میں اس بات پہ بھی سختے میں تھا۔ تھوڑی دیر گزری تو فرمانے لگے بھائی ابھی تو نے میرے وہ عیب بیان کی ہے جن کا تجھے پتا تھا، میرے اندر تو اور بڑیاں کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، اور بڑیاں کمیاں، بڑی پتا سارا ہے سردار نو کیتیاں دا من نانم کے من دانم، تجھے کیا پتا میرے تو بڑے عیب چھپے ہوئے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے مجھ پر دوسرا بم گرا تو پاک محبوب کا پاک نواسا، پاک فاطمہ کے پاک پوتے اندر گئے، کہنے لگے ٹھہر جا جانا نا، رک میں آیا، کہتے اندر گئے، 1 بوتل سرکے کی لائے، 1 بوتل شہد کی لائے، 5 کلو کھجوریں لائے، میرے ہاتھ میں تھمائی، کہنے لگے تحفہ ہے۔ کہتے ہیں میں اب تو ماری گیا، میں نے کہا حضور یہ کیا ہے سارا کچھ، میں گالیاں دے رہا تھا۔ آپ فرمانے لگے جو تو کر رہا تھا وہ تیرا کردار ہے اور یہ جو میں نے کیا ہے یہ میرا کردار ہے، اس لیے کہ میرے دادا مولا علی شیر خدا حل عطا مشکل کشا، حضرت علی نے نصیحت فرمائی تھی کہ بیٹا جو گھر آئے وہ خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے، جو دروازے پہ آئے وہ خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے۔ حضرت پیچھے پلٹے تو وہ پیروں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا حضور میں نے حسین کو نہیں دیکھا، میں نے علی فاطمہ کو نہیں دیکھا، میں نے مصطفیٰ کو نہیں دیکھا، پر آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ان کے اخلاق کتنے اعلیٰ ہوں گے، کتنے اعلیٰ ہوں گے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں اس پر جس نے مجھے کہا تھا کہ زین العابدین کو برا کہو، کائنات میں اگر قصیدے پڑھنے چاہیے تو مصطفیٰ کی آل کے پڑھنے چاہیے، اگر تعریف کرنی چاہیے تو رسول اللہ کی آل کی کر۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ فرمایا آپ تو تعریف کے، تو بھائی یاد رکھیں آپ بدلہ لے کے عزت نہیں کرا سکتے، عزت تو معافی میں ہے، معافی میں عزت ہے۔ حضرت بایزید بستامی کے ساتھ یہودیوں کا پیشوا رہتا تھا، زیادہ تر مخالفتیں حسد کی وجہ سے ہوتی ہیں، حسد بنیادی وجہ ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے کہا محبوب تیرے ساتھ جو زیادتی کرتے ہیں معاذ اللہ بے ادبی کرتے ہیں، حسد من عند انفسہم، ان کے دلوں میں تیرا حسد ہے۔ حسد بنیادی وجہ ہے اختلاف، حسد ہوتا ہے جو وجہ بنتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی کے پڑوس میں یہودیوں کا پیشوا رہتا تھا، آپ کی مخالفت کرتا، ساری زندگی اس نے مخالفت کی، یہودی اسے بڑا مانتے تھے، اس سے کوئی غلطی ہو گئی سارے اسے چھوڑ گئے، پہلے رئیس اعظم ہوتا تھا پھر غریب ہو گیا۔ ایک دن حضرت بایزید بستامی گھر آئے تو بچے کے رونے کی آواز آئی، زوجہ سے پوچھنے لگے اس کا بچہ کیوں روتا ہے؟ تو کہنے لگی آپ کو پتہ ہے نا اب لوگ اسے چھوڑ گئے ہیں تو گھر میں دیا نہیں جلتا، بچہ چھوٹا ہے اندھیرے میں روتا ہے۔ رات گہری ہو گئی تو حضرت بایزید نے اپنے گھر سے دیا اٹھایا، اپنے گھر سے دروازے پہ دستک دی، وہ باہر آیا تو جناب بایزید کا انداز کیا ہے، اس نے مخالفت کی زندگی بھر، انداز کیا ہے، باہر آتے ہی نا آپ فوراً اس کو بولنے نہیں دیا، کہنے لگے بھائی سن لے میں پہلے بھی آ سکتا تھا، دیر سے اس لیے آیا ہوں کہ گلیاں سنسان ہو جائیں، لوگ سو جائیں، تجھے اور مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے کہ میں ہوں دوسرا تو ہے، اور تو مجھے اچھی طرح جانتا ہے بایزید وہ نہیں کہ جو نیکی کرے گا اور دنیا کو بتائے گا، میں تیرا راز بھی رکھوں گا۔ اور بچے تو معصوم ہوتے ہیں نا، فرمایا میرے بڑے ہو گئے تیرے چھوٹے ہیں، یہ پکڑ لے دیا گھر میں لے جا، اور میرا وعدہ ہے کسی کو ساری زندگی اس نے مخالفت کی۔ وہ شخص کہتا ہے مجھے بولنے کا موقع ہی نہ دیا، دیا دے کے چلے گئے۔ اگلی شام پھر آئی، رات گہری ہوئی تو پھر دروازے پہ دستک ہوئی، میں باہر گیا، نیا چراغ نئی بتی نیا دیا، کہنے لگے دیکھ کوئی نہیں دیکھ رہا، میں اس وقت آیا ہوں جب تنہائی ہو، اور تو مجھے جانتا ہے میں غلط بات بھی نہیں کرتا، یہ دیا رکھ لے میں کسی کو بتاؤں گا بھی نہیں۔ کہتے چلے گئے۔ تیسرا دن آیا تو وہ یہودی کہتا ہے میرے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا، میں ٹوٹ گیا، ان کی نیکی نے مجھے خرید لیا، ان کے معاف کرنے نے ان کی عزت میرے دل میری روح میں بڑھا دی
کہتے ہیں جب دروازے پر دستک دی میں باہر آیا, انہوں نے دیا تھمایا, کہنے لگے دیکھ بھی کوئی نہیں رہا, اور تو مجھے جانتا ہے میں مصطفیٰ کا غلام ہوں, میں جھوٹ بھی نہیں بولتا, میں بتاؤں گا بھی نہیں, تیرا راز رکھوں گا. کہتے انہوں نے دیا تو اس یہودی پیشوا نے شور مچانا شروع کیا, کہنے لگا مسلمانوں باہر نکلو, یہودیوں باہر آؤ, عیسائیوں باہر آؤ. شور مچ گیا, لوگ چھتوں پہ چڑھ گئے. کیا ہوا کیا ہوا؟ کہنے لگا یہ بایزید ہے, میں یہودیوں کا پیشوا ہوں. میں نے ساری زندگی جھوٹے الزام لگائے, ساری زندگی اس کو بدنام کرنے کا ہر حربہ استعمال کیا, جو مجھ سے بن سکتا تھا میں نے کیا. پر یہ عجیب شخص ہے, یہ پرسوں بھی مجھے دیا دے گیا ہے, آج بھی دے گیا ہے, کل بھی دے گیا ہے. میں ساری زندگی اسے رلاتا رہا, اور اس نے میرا چھوٹا سا بچہ بھی میرے بچے کا رونا بھی اس سے برداشت نہیں ہوا. میں تم سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں جھوٹا ہوں, بایزید سچے ہیں, ان کا مذہب بھی سچا ہے, قرآن بھی سچا ہے, اسلام بھی سچا ہے, اور جس مصطفیٰ کا یہ کلمہ پڑھتے ہیں وہ محبوب بھی بڑا سچا ہے. یہ سچے دین کے ماننے والے ہیں. کہنے لگے میں تمہیں گواہ بنا کے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا ہوں اور تمہیں بتاتا ہوں کہ آؤ سارے در رسول پہ جھک جائے. بھائی یاد رکھیں, سمجھیں, غور کریں. عزت درگزر سے, اب اس پر میں زیادہ بات نہیں کر سکتا, عزت درگزر سے ملے گی. ایک تو آپ کو عزت عاجزی سے ملے گی, تقوی سے ملے گی, عزت درگزر سے ملے گی, عزت قناعت سے ملے گی, عزت کم بولنے سے ملے گی. اور اگر زیادہ عزت لینی ہے اور عزت اتنی لینی ہے کہ چھا جاؤ دنیا میں, اگر چھا جانے کا شوق ہو نا تو پھر رب فرماتا ہے میرے مصطفیٰ کی غلامی کر لو, پھر میرے نبی کے ہو جاؤ. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. فرمایا تم میرے نبی کے ہو جاؤ, دنیا بھی تمہاری اور دنیا بنانے والا خدا بھی تمہارا ہو جائے گا. تم میرے غلامی مصطفیٰ میں عزت ہے, رسول اللہ کی نوکری میں, اور قسم اللہ کی بڑی عزت ہے, بڑی عزت ہے, بڑا وقار ہے, بڑا پیار, بڑا حسن ہے, بڑی رعنائی ہے, بڑا ٹھہراؤ ہے. یار وہ جو لوگ کہتے ہیں نا میں پتہ نہیں کون ہوں, کہاں کا رہنے والا ہوں, یار نہیں لوگ پوچھتے تو کون تھا, تیری برادری کیا ہے, تو کہاں کا ہے, نہیں پوچھتے. تیرے لبوں پہ اگر ذکر مصطفیٰ ہے تو دنیا تیری غلام ہے, اگر تو حضور کا ہے تو پھر سارے دامن مصطفیٰ سے جو بھی لپٹا وہ یگانہ ہو گیا, اور جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا, جس کے حضور ہو گئے اس کا. اقبال کہتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. رسول اللہ کی غلامی عزت دیتی ہے, نبی پاک کی نوکری, اللہ کرے آپ بول پڑے آمین کہنا. نبی پاک کی غلامی عزت ہے, حضور کی غلامی. یار بندہ بالکل بے عمل ہونا, بالکل تو میری طرح داڑھی رکھ کے پگڑی باندھ کے باس میں بھی چڑھ جائے تو کئی لوگ سیٹیں خالی کر دیتے ہیں, کہتے ہیں بزرگوں یہاں آ جائے, حضرت جی یہاں آ جائے. تو پھر عزت کس چیز کی ہوئی؟ سنت مصطفیٰ کی ہوئی نا, پھر عزت نبی پاک کی سنت کی ہوئی نا, وقار کی ہوئی نا. ایک صاحب, ایک بچے نے داڑھی رکھ لی تو مجھے آ کے کہنے لگے حضرت جی لوگ بڑے بڑے لقب دینے لگے ہیں. میں نے کہا کیا؟ کوئی کہتا ہے حضرت صاحب, کوئی کہتا ہے قاری صاحب, کوئی کہتا ہے حافظ صاحب, کوئی کہتا ہے علامہ صاحب. تو میں نے کہا تیری موج نہیں بن گئی, 4 سالوں میں حفظ ہوتا ہے, تجھے مفت کا لقب مل گیا ہے. سے نظامی 8 سال میں ہوتا ہے, مفت کا علامہ بن گیا ہے, تجھے وقار نہیں دے دیا اللہ تعالیٰ نے. عزت میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عزت در رسول پہ ہے, عزت حضور کی. اور اعلیٰ حضرت نے ایک بات لکھی ہے بڑی قیمتی, اور میں نا جب کبھی پریشان ہوتا ہوں نا تو میں یہ والی بات کھول کے پڑھتا ہوں. اعلیٰ حضرت یہ بات ڈھارس بندھاتی ہے, ڈھارس توانائی دیتی ہے, پورا مضمون باندھا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بیروپیہ تھا مداری, روپ بدل بدل کے دکھایا کرتا تھا, بادشاہوں سے انعام لیتا تھا. ایک دن اورنگزیب عالمگیر کے پاس آ گیا, کہنے لگا میں روپ بدلوں گا, اگر آپ پہچان نہ سکے تو میں انعام لوں گا. آپ نے فرمایا میں کوئی ایسے ویسا بادشاہ نہیں, کہا مجھے دھوکہ دینا مشکل ہے. کہا نہیں میں روپ بدلوں گا. حضرت اورنگزیب عالمگیر بڑے نیک بادشاہ گزرے, بڑے پرہیزگار آدمی. وہ بے روپیہ کہنے لگا میں روپ بدلوں گا, آپ نہیں پہچان سکیں گے. فرمایا چل جتنا تیرے اندر زور ہے لگا لے. حضرت نے اعلان کیا کہ میں نے فوجی بھرتی کر دے, 2 ماہ کے بعد ٹیسٹ ہوگا. وہ 2 مہینے دوڑتا رہا, رنگ روپ بناتا رہا, آیا ٹیسٹ دینے, 2-3 سپاہیوں کا امتحان لیا. اس کی باری آئی تو 10 روپے دیے, کہنے لگے تیرے آنے جانے کا کرایہ میں نے تجھے پہچان لیا ہے. کچھ دنوں کے بعد جانے لگے سفر پر تو بھکاری آ گئے خیرات مانگنے. اس نے بھی سارے منہ پر سیاہی مال لی, کپڑے پھاڑ لیے, سر کے بال منڈا لیے, بھویں تک کٹا لی, بدرنگ ہو کے آیا. کاشا آگے کیا تو حضرت نے 10 روپے ڈالے, کہنے لگے تیرے آنے جانے کا کرایہ میں نے پہچان لیا ہے. کچھ دن گزرے تو ٹیچر کی ضرورت تھی, اس نے مونچھیں بڑی کر لی, داڑھی نکلی لگا لی, سر پہ جنا کیپ پہن لی, ایک شیروانی لے لی, اور ہاتھ میں چھڑی پکڑ کے آیا.
کہنے لگا میں استاد ہوں، 2-4 بندوں کا امتحان لیا، اس کی باری آئی تو 5 روپے دیے، 10 روپے دیے، کہا تیرا کرایہ میں نے پہچان لیا۔ 2 سال گزر گئے، وہ جب بھی آتا حضرت پہچان لیتے۔ ایک دن سفر پہ جا رہے تھے، بہت بڑا لشکر تھا، جہاد کرنے جا رہے تھے اورنگزیب عالمگیر، تو دیکھا ایک پہاڑی ہے، پہاڑی پہ لوگ جا بھی رہے ہیں آ بھی رہے۔ اورنگزیب عالمگیر پوچھنے لگے یہاں کیا ہے؟ کہنے لگے ایک بابا جی بیٹھے ہیں دعا کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اورنگزیب کہنے لگے یار پرانے لوگ سارے ہی اللہ والوں کو مانتے، یہ بھی مصیبت آئی ہے جتنی نہیں آئی ہے، سارے لوگ ہی مانتے۔ کہنے لگے ذرا میں دعا نہ کرا لوں، اچھے کام جا رہا ہوں۔ اورنگزیب بادشاہ تھے، بادشاہ لوگ نازک مزاج ہوتے ہیں، گھوڑے سے اترے، بڑی مشکل سے پہاڑی پہ چڑھے، اوپر گئے تو لائن لگی ہے، بابا جی کار میں بیٹھے۔ کہنے لگے میں نے ملنا، میں اورنگزیب ہوں۔ انہوں نے کہا ہمارا بابا اس طرح کا پیر نہیں کہ امیر آئے تو رنگ اور ہو، غریب آئے تو اور ہو، یہاں اگر ملنا ہے تو لائن میں لگ جاؤ، سب ایک جیسے۔ اب لائن میں کھڑے ہو گئے، 50 آدمی آگے تھے، کہتے ہیں 51واں نمبر تھا، تھک گیا دھوپ میں کھڑا کھڑا۔